اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود شریف پڑھنا جی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے دورہ تفسیر ہم نے شروع کیا ہے، اور ابھی سے نیت کرو اللہ کی رضا کے لیے اور نیک اعمال کے لیے، اور ہماری زندگی اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہو. اس لیے ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی علم اس لیے حاصل کرے کہ وہ بیوقوفوں کو خراب کرے، نیچے دکھائے، علماء سے مناظرے کرے، جاننے والوں سے، تو اس کے لیے آخرت میں سخت وعید آئی ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے علم کو حاصل کریں اور عمل کی نیت سے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. اس لیے ہم اس علم کو حاصل کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. علم بغیر عمل کے جس طرح درخت بغیر پھل کے. تو نہایت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ آپ بیٹھیں، عمل کی نیت سے بیٹھیں. چنانچہ ہمارے محدثین نے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں تو شروع میں یہ حدیث لائے ہیں: انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا وَفِي رِوَايَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی، آخرت میں فیصلہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. جو علم حاصل کرے، اس لیے علم برائے علم یہ تباہی ہے. ان اشر الشر شرار العلماء. دنیا میں بہت سارے شر ہیں، لیکن شروں کا عظیم شر کیا ہے؟ بدعمل علماء ہیں، علماء سوء ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. لہذا اخلاص اور علم کے اوپر عمل، چار چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 علم ضروری ہے. چار چیزیں ضروری ہیں. علم ضروری ہے. 2 اس پر عمل ضروری ہے. 3 اخلاص ضروری ہے. 4 تقوی ضروری ہے. علم، عمل، اخلاص، تقوی، یہ چار چیزیں ضروری ہیں. ہم علم کے اوپر عمل کریں گے تو علم حاصل کریں گے تو تب عمل کریں گے نا. نماز صحیح پڑھو، صحیح طریقے سے نماز پڑھو تو 13 فرائض، 14 واجبات اور 22 سنتیں ہم کو یاد نہیں ہیں تو ہم کس طرح نماز صحیح پڑھیں گے؟ تو علم بھی ضروری ہے. اور علم لکھ لو: قید العلم بالکتابہ، قید العلم بالکتابہ، یا قید العلم بالکتابہ. علم کو
کتابت کے ساتھ باندھ لو، لکھنے کے ساتھ باندھ لو تو بھاگے گا نہیں۔ من کتب ضبط ومن حفظ نسی، جس نے بات یاد کر لی کل بھول جائے گا، کل بھول جائے گا، اور جس نے لکھ لی تو اس نے کام پکا کیا، بھول گیا دیکھ لے گا نا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، لہذا اہم بات لکھنی ہے اور اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ مثلا متقی لوگوں کے مزے ہیں آخرت میں، ان کو بڑے انعامات اور اکرامات ملیں گے۔ تو متقی کون لوگ ہیں؟ جن میں 10 صفات ہو۔ تو میں 10 صفات بیان کرنے والا ہوں، مثلا ابھی نہیں بیان کروں گا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ میں نے بیان کر لی نا، اور آدھے گھنٹے بعد آپ بھول گئے تو کیا فائدہ ہوا؟ لکھ لو گے تو پھر یاد ہوگا نا، علم لکھو گے تو یاد ہوگا، نہیں لکھو گے تو بھول جاؤ گے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی میرے پیارے؟ تو بات یہ کہ علم عمل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم۔ لہذا 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اخلاص کے بعد بھی ایک چیز کی ضرورت ہے، تقوی، ڈر، کہ اخلاص میں فرق نہ آئے اور الٹا لینے کے بجائے دینے نہ پڑ جائیں آخرت میں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں بہنوں، تو آپ نے لکھنا ہے کل سے توجہ سے، اور 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو جب آپ قرآن شروع کریں۔ جو حضرات آئے ہیں سننے کے لیے، صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل پڑھیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، ایک لمبی دعا کریں، اس میں روئیں، رونے کی شکل بنائیں، اور ادب کے ساتھ بیٹھیں، احترام کے ساتھ بیٹھیں، دل کا احترام، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ملک کا حکمران، وقت کا حکمران، یقیناً وہ قرآن و حدیث سے دور ہوتا ہے آج کل، لیکن اگر وہ بھی بیٹھا ہو نا تو ہم ادب سے بیٹھتے ہیں، کہیں پولیس والا تھپڑ نہ مار دے۔ تو قرآن کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ جب بھی آپ شروع کریں تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، پھر دعا کریں، علم، عمل، تقوی اور اخلاص کے لیے دعا فرمائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، باقی ساتھیوں کو بتاؤ۔ میں نے کبھی ٹی وی نہیں دیکھا ہے، کبھی الحمدللہ ٹی وی نہیں دیکھا، نہ ڈرامہ، نہ فلم، نہ گانا۔ میں نے گانا بھی نہیں سنا ہے کبھی بھی، اور نہیں سنوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی سب کچھ چھوڑ دیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پوری دنیا میں کسی عالم کی پورے قرآن کی ویڈیو نہیں ہے، صرف ایک ساتھی کی ہے اور وہ عالم نہیں ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی ایک ویڈیو بنا دوں، پورے قرآن کی ویڈیو بنا دوں، اور تمام ٹی وی والے اس کو چلا دیں۔ وہ تو چلائیں گے، لیکن ہے کہاں؟ جب ہے نہیں تو وہ کیا چلائیں؟ اور وہ قرآن کا ترجمہ آسان ہو، با محاورہ ہو، عوام الناس اس کو سمجھیں۔ اس وقت میرے سامنے پوری دنیا ہے، میرے سامنے آپ نہیں ہیں، بلکہ میں نے اپنے ذہن میں آپ کو کم رکھا ہوا ہے۔ گویا کہ یورپ اور امریکہ والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور رشیا اور چائنا والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا بیان سن رہے ہیں۔ میں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے، کیوں یہ میڈیا کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ میں نے زندگی میں ٹی وی نہیں دیکھا ہے، نہ دیکھوں گا، اور نہ گانا سنا ہے، تاکہ آپ کو مجھ سے محبت پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو ویڈیو بن رہی ہے تو آپ دل میں ناراض نہ ہو۔ کیوں؟
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ٹی وی پر آئے، اگرچہ ہمارا جو مقطع فکر ہے وہ اس کے خلاف ہے، لیکن وہ آئے تو وہ جب نہیں آئے تھے تو اتنا فائدہ ہوا تھا، دین کو فائدہ اتنا ہوا تھا۔ جب میڈیا پر آیا نا تو کوئی اشکال کرے یا کوئی باتیں کرے، اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بات غلط ہے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس ترجمے میں پوری دنیا کو سامنے رکھ کر ترجمہ کروں گا، اور نہایت ہی آسان، اور تشریحات جب کروں گا تشریحات تو اس میں علمی باتیں آئیں گی، جو سمجھدار ہیں گرامر پڑھ چکے ہیں ان کو سمجھ میں آئیں گی، جن کو سمجھ میں نہ آئے تو ان کے کان کے اوپر سے گزر جائیں گی، کوئی بات نہیں، سمجھداروں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو گرامر بھی سیکھنا ہے، اور قرآن و حدیث کے لیے اگر قرآن و حدیث آپ آگے بیان کریں تو گرامر سیکھو گے، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہے۔ اور خود سیکھو، قرآن سمجھو اللہ کیا فرماتا ہے، تو قرآن کا ترجمہ اور تشریح کافی ہے آپ کے لیے۔ لیکن کسی اور کو آپ سکھائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو، آپ کے پاس گرامر ہو۔ جس طرح ہی گو یہ غلط ہے لیکن ہی گوز ٹھیک ہے، وی گوز غلط ہے لیکن وی گو ٹھیک ہے۔ کیوں؟ فرسٹ فارم کے ساتھ ہی شی اٹ کے ساتھ فرسٹ فارم میں ای ایس لگتا ہے، تو ہی گوز ٹھیک ہے اور وی گو ٹھیک ہے۔ میری بات نہیں سمجھے؟ جس طرح انگلش گرامر ہے اس طرح عربی گرامر بھی ہے، تو وہ بھی آپ نے سیکھنا ہے، ورنہ رٹا ہوگا۔ تو علماء اس کے لیے 8-10 سال زمین پر سوتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یہی دین پڑھتے ہیں۔ تو یہ باتیں ضروری ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے کر لی۔ اگلی بات آپ حضرات کے سامنے جو کرنے والا ہوں، بات کو سوچیں، دیکھیں، لکھنے والی بات ہو فوراً لکھ لیں۔ دیکھو، اگر علم نہ ہو اور میری جگہ پر کوئی بیٹھ جائے، علم اس کے پاس نہیں ہے اور میری جگہ پر بیٹھ جائے اور قرآن کا درس دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، الاتقان فی علوم القرآن میں روایت منقول ہے، من قال فی القرآن شیئا، جس نے قرآن میں کوئی بات کی کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، وہ اصوابہ، قرآن میں بات کی اور ٹھیک بات کی، بالکل صحیح بات کی، بغیر علم، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے جو مطلوبہ علم ہے اس کے پاس نہیں ہے، بات اس نے قرآن میں صحیح کی ہے، فقط اخطأ، اس نے غلطی کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے غلطی کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الاتقان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں، ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم بھی۔ کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے جگہ دے گی کہ میں قرآن میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر ڈر رہے ہیں اور عبد الرحمن صاحب نہیں ڈرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ڈر رہے ہیں، ای سماء تظلنی و ای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم به۔ ابوبکر ڈر رہے ہیں اور شیر زمان صاحب نہیں ڈر رہے ہیں۔ تیسری روایت ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، جس نے اپنے دماغ سے، سوچ سے، خیالات سے آزادانہ تفسیر کی
فقط کفر، وہ کافر ہو گیا، فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ میں نے 3 حوالے بتا دیے، آپ نے تینوں حوالے لکھ لیے، تینوں حوالے عربی کے۔ میں نے 2 مرتبہ کیوں حوالے سنائے؟ تاکہ آپ لوگ لکھ لیں، کاغذ قلم آپ کے ہاتھ میں ہو۔ ای سماء تظلنی وای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم به، من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، من قال فی القرآن شیئا واصاب بغیر علم واصاب فقد اخطأ، اس نے غلطی کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ باتیں ضروری تھی۔ چنانچہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ آدمی جو تفسیر بیان کرے اس کے پاس 14 علوم ہوں۔ بولو کتنے علوم ہوں؟ 14 علوم۔ اگر اس کے پاس 14 علوم نہ ہوں تو قرآن سن سکتا ہے، تفسیر سن سکتا ہے، قرآن کی تفسیر کی اسٹڈی کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کو پڑھائے تو وہ غلطی کرے گا۔ تو 14 علوم ضروری ہے، اس پر اتفاق ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں۔ وہ 14 علوم آپ حضرات جانتے ہیں، صرف ہے، نحو ہے، نحو اس کو بولتے ہیں، نحو، لیکن نحو ہم بولتے ہیں، یہ گرامر ہے، اور علم بدیع، علم بیان، علم معانی، قرآن، حدیث، فقہی علوم، اصول قرآن، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول قرآن، اصول حدیث، اصول فقہ۔ قرآن کی 500 آیات ایسی ہیں، قرآن کی 500 آیات ایسی ہیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، 500۔ اور 3000 احادیث ایسی ہیں جن کا تعلق احکام کے ساتھ ہے۔ مت لکھو، بھولتے رہو گے انشاءاللہ، بھولتے جاؤ گے۔ لکھو بھائی، 500 آیات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ احکام کے ساتھ ہے۔ 3000 احادیث کا تعلق احکام کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام نے 17000 فتوے دیے ہیں۔ کتنے فتوے دیے ہیں صحابہ نے؟ 17000، جس کے ساتھ دلیل نہیں ہے، اور بغیر دلیل بیان کیے ہوئے فتوے نا، جو مسئلہ قرآن حدیث میں صراحتاً نہ ہو، یا آیات یا احادیث میں تعارض ہو، کلیش ہو، اٹ از کالڈ انٹرپریٹیشن، اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اور ہم مجتہد کے پیچھے جاتے ہیں، اٹ از کالڈ امیٹیشن، اس کو کہتے ہیں تقلید۔ 14 علوم جو ہے نا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ 14 علوم نہیں ہوں گے تو قرآن آپ نہیں پڑھا سکتے۔ وہ میں نے بتا دیا، قرآن، حدیث، صحابہ کے فتاوی جات، اجماعی مسائل، قرآن، حدیث، فقہ، اصول قرآن، اصول حدیث، اصول فقہ۔ یہ لکھنے والا سبق ہے آج، ہو سکتا ہے زور کے بعد سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں، یعنی یہ مبادیات ہیں، شروع کی باتیں، بیسک اس کو بولتے ہیں انگلش میں۔ تو آپ توجہ سے بیٹھ جائیں، اس کو لکھ لیں۔ 14 علوم ضروری ہیں، اصول قرآن، اصول حدیث، اصول فقہ، صرف، نحو، بدیع، بیان، معانی، قرات، یہ علوم ضروری ہیں۔ بعض ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ قرآن آسان ہے تو یہ 14 علوم
اس لیے علماء بتاتے ہیں تاکہ علماء کی قرآن کے اوپر ٹھیکیداری برقرار ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے، پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ ایگزامینیشن پلیس ہے، یہ امتحان میں آئے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اور لوگ کیا اشکال کرتے ہیں، اور اس کے اوپر 3 جوابات دے دو۔ ابھی 3 جوابات لکھواؤں گا، تو پھر آپ کیسے لکھیں گے؟ سوال جواب۔ توجہ سے میرے پیارے، قرآن آسان ہے للذکر، 4000 تفسیروں میں اس کی 2 تفسیریں ہیں، 3 نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4000 تفسیروں میں اس کی 2 تفسیریں ہیں، تیسری کوئی تفسیر اس کی نہیں ہے۔ اب سنو کون سی تفسیر ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اے للحفظ، قرآن آسان ہے حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ کوئی ہے جو اس کو یاد کرے؟ تو آپ دیکھو نا یار، 7 سال کا بچہ ہوتا ہے حافظ ہوتا ہے، بک 1 بک 2 کا کوئی حافظ نہیں۔ گرنتھ سکھوں کی کتاب ہے، اپنشت پران وید، یہ ہندو کی کتاب ہے، ہندوؤں کی، تو اس کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے، حافظ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنشت پران وید ہندوؤں کی کتاب ہے، اس کا کوئی حافظ ہے؟ بک 1 بک 2 کا کوئی حافظ ہے؟ تورات زبور انجیل کا کوئی حافظ ہے؟ گرنتھ سکھوں کی کتاب، اس کا کوئی حافظ ہے؟ بوٹنی، فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتھم، میتھس، اس کا کوئی حافظ ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن کے 7.5 کروڑ حافظ موجود ہیں، ماشاءاللہ۔ کتنے حافظ موجود ہیں؟ 7.5 کروڑ، ماشاءاللہ۔ تو قرآن آسان ہے، ایک تشریح اس کی کیا ہو گئی؟ حفظ کے لیے آسان ہے۔ دوسری تشریح نصیحت کے لیے آسان ہے۔ بولو، ذکر کا معنی کیا ہے؟ نصیحت۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمانوں کو بڑا فائدہ دیتی ہے نصیحت۔ تو قرآن آسان ہے نصیحت کے لیے، تو اگر کسی کو نصیحت قرآن سے دو تو آسان ہے، لوگ نصیحت لیں گے، یہی اس کا مطلب ہے۔ کتنا عظیم الشان نقطہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4000 تفسیروں میں اس کی کتنی تفسیریں ہیں؟ 2، 3 نہیں ہیں۔ نمبر 1 حفظ کے لیے آسان ہے، 2 نصیحت کے لیے آسان ہے۔ لہذا کوئی آدمی بیٹھ جائے تو اس کے لیے علم ضروری ہے۔ اب ادھر دیکھو، دوسرا جواب، جی قرآن آسان ہے، جو کہتے ہیں قرآن آسان ہے تو پھر یہاں کیوں بیٹھتے ہو؟ بڑا اچھا جواب ہے۔ قرآن آسان ہے نا، تو لوگوں کو سمجھاتے کیوں قرآن تو آسان ہے، تو تم یہاں بیٹھتے کیوں ہو؟ ہر ایک کے لیے قرآن آسان ہے، تو یہاں کیوں بیٹھتا ہے وہ؟ جاؤ یار اپنا کام کرو۔ اس جواب کو سمجھو، سب سمجھتے ہیں تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے؟ جی جتنا مجھے آتا ہے تو وہ تو آگے سمجھاؤں نا، تو ان کو اتنا نہیں آتا ہے، کہ ان کو اتنا نہیں آتا ہے، تو قرآن تو آسان ہے، تو اتنا ان کو کیوں نہیں آتا ہے؟ تیسرا جواب، میں نے ایک آدمی کو سمجھایا، 3-4 گھنٹے سمجھایا کہ قرآن آسان ہے حفظ اور نصیحت کے لیے، لمبا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، میں کچھ بولتا تھا وہ کچھ بولتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی، وہ میں نے اس سے کر لی اور وہ خوش ہو گیا اور مطمئن ہو گیا۔ میں نے کہا یار قرآن آسان ہے، تو میرے خیال میں یہ حدیث بہت مشکل ہے، یار حدیث مشکل ہے، قرآن آسان ہے نا، چلو ٹھیک ہے،
حدیث بہت مشکل ہے. یا نبی کی حدیث بھی آسان ہے. کہہ رہے وہ بھی آسان ہے. توجہ کرو. میں نے کہا حدیث آسان ہے. کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ لی حدیث, یہ لے لو, صرف تم اس کی عبارت پڑھو, صرف عبارت پڑھو عربی میں. کہہ رہے مجھے کہاں عربی آتی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں حدیث آسان ہے تو پڑھو نا, حدیث پڑھو. کہہ رہے مجھے عربی نہیں آتی. کہہ رہے مفتی صاحب بس 3 گھنٹے بات چیت ہو گئی, چھوڑو بس, اب میں سمجھ گیا. تو اگر قرآن آسان ہے تو حدیث مشکل ہے. مزیدار بات سنو آگے. یہ کیوں کہتے ہیں قرآن آسان ہے پتہ ہے؟ قرآن تو سب کو پڑھنا آتا ہے اس لیے کہ زبر زیر پیش ہے, اور اس کی تشریح تو دنیا جہان کی اردو تفسیریں ہیں, تو اس سے پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے نا. حدیث اس کا باپ پڑھے گا تو پتہ چلا کہ یہ مشکل ہے. یعنی کیا مشکل ہے؟ عبارت پڑھنا مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ ترکیب مشکل ہے. کہہ رہے موسیٰ بس 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 بات سمجھ میں آ گئی. چلو چوتھی دلیل. قرآن بڑا آسان ہے. جو یہاں بیٹھا ہوتا ہے نا اور استاد بننا چاہتا ہے اور وہ استاد کی صلاحیت اس میں موجود نہیں ہے تو وہ کہتا ہے قرآن آسان ہے. تو اس کا چوتھا جواب, اے لوگو تم کیوں یہاں اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہو, اوپر مستورات بیٹھی ہوئی ہیں, جاؤ قرآن آسان ہے, چلو چلتے ہیں. پانچواں جواب, قرآن آسان ہے. اللہ کے بندے جو تم آئے ہوئے نا, تم تو دیندار لوگ ہو, پتہ ہے تم معاشرے کے دیندار لوگ ہو. لوگ کروڑوں تھے, آپ آئے تو آپ دیندار ہیں. لوگ بہت سارے تھے, نمازی آئے تو نمازی اچھے ہیں بنسبتاً بغیر نماز والوں کے نمازی اچھے ہیں, تو نمازی آئے. آپ دیندار ہیں, آپ آئے. مجھے ذرا بتاؤ نا, آپ سب کی تجوید ٹھیک ہے؟ تم کہتے ہو قرآن آسان ہے, ان کو تجوید نہیں آتی, ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, ان کی قرات اور تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے. انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح, قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها, قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. رائٹنگ ڈاکٹر کالونی یورپ, امریکہ, لنڈن, فیبرری انگلش بہترین پڑھتے ہیں, تو قرآن بھی صحیح پڑھو نا یار. چھٹا جواب, جو کہتا ہے کہ قرآن آسان ہے, مولویوں کی ویسے اس پر ٹھیکیداری ہے. میرے سامنے اللہ کا کلام پڑا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے. میرے سامنے اللہ رب العزت کا کلام رکھا ہوا ہے. میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں, جو عالم نہیں ہوگا اور وہ کہے گا میں قرآن آسان ہے, اور عالم نہیں ہوگا اور وہ کہے گا قرآن آسان ہے, اور جو نہیں یہ آسان ہے جی, ہم ویسے 10 سال پڑھتے رہے, تو دیکھو اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آئے گا, اس کی تجوید بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یعنی اس کی تجوید ایک بک ہے چھوٹی, اور بک آپ پڑھ لیں اور آپ اس میں ماسٹر ہو جائے. کیوں؟ وہ اردو پشتو یا پنجابی میں ہے, اور آپ تقریر کریں تو ٹھیک ہے, لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا, پھر اس کا صحیح ترجمہ کرنا, گرامر کے مطابق ترجمہ, گرامر رٹا نہیں, گرامر کے مطابق ترجمہ کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. ایک اسکالر ہے, ایسا اسکالر ہے کہ بلا کا بچہ ہے, بلا نام نہیں لیتا ہوں, پوری میڈیا پر اس کا قبضہ ہے, پوری میڈیا پر اس کا قبضہ ہے. مجال ہے اس کی 10 لاکھ تقریریں سنو, وہ آیت نہیں پڑھ سکتا ہے. نام نہیں لیتا ہوں, پر تو اختلافی بات شروع ہو جائے گی. قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتا ہے, اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. نام نہیں لیتا ہوں. جس کو قرآن پڑھنا نہ آئے, آپ اس سے ترکیب پوچھیں, ایک لکیر کی ترکیب پوچھیں, وہ بھی اس کو نہیں آئے گی. ترکیب کیا چیز ہے, یہ بھی تمہیں نہیں آتا ہے. اس کو ترکیب بھی نہیں آتی. ترکیب کیا چیز ہے, وہ بھی تمہیں نہیں آتی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس حوالے سے ایک قصہ سناتا ہوں, تو آپ کا دل بڑا خوش ہو جائے گا. مضمون ہمارا چل رہا ہے قرآن کے لیے 14 علوم کی ضرورت. تو آئیے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں علمی. توجہ, قرآن کیا ہے؟
گرامر کیا ہے اس پر میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے مجھے۔ میں نے ایک ادارے میں فون کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے سنا ہے آپ 9 مہینے میں ترجمہ قرآن کراتے ہیں اور اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آگے آپ کرا سکتے ہیں اور آپ عالم بن گئے۔ کہہ رہے ہاں، نام تو نہیں لیں گے نا، ہم نے تو دین کا کام کرنا ہے، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، امت کو جوڑنا ہے۔ جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ سارے مسلمان ہیں۔ جتنی مکاتب فکر ہیں، جتنی مکاتب فکر ہیں، قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث کو مانتے ہیں جی، ختم نبوت کو مانتے ہیں جی، لہذا سارے مسلمان ہیں، خوش ہو جاؤ، امت کو جوڑنا ہے۔ تو میں نے اس ادارے کو فون کیا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ تو 6 سالہ علم ہے، 8 سالہ علم ہے، اگر آپ 14 علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہہ رہے نہیں، ہم کو آتا ہے۔ میں نے کہا چلو اس کا ترجمہ بتاؤ، الحمدللہ رب العالمین، تو تم ترجمہ کرو الحمدللہ، اس کا ترجمہ کرو۔ وہ خاتون تھی، وہاں سے پڑھ چکی تھی، میں نے کہا کرو ترجمہ الحمدللہ، تو اس خاتون نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ تمام کس کا ترجمہ ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ الف لام نظر نہیں آتا ہے؟ مجھے کہا آپ کو یہ الف لام نظر نہیں آتا ہے؟ ال کا معنی ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ میں نے کہا میری قابل احترام بہن بتاؤ کہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ القلم لزید، القلم لزید، قلم زید کے لیے ہے۔ کہ یہ ترجمہ ہے قلم زید کے لیے ہے۔ میں نے کہا تمام قلم ہے یا ایک قلم؟ اس نے کہا ایک قلم زید کے لیے ہے۔ میں نے کہا یہ الف لام نظر نہیں آ رہا ہے، کہو نا تمام قلمیں زید کے لیے ہیں، القلم لزید، تمام قلمیں زید کے لیے ہیں، تو تمام کہو نا، الف لام نظر نہیں آتا ہے۔ اب آگے سے خاتون خاموش ہے۔ میں نے کہا بولو نا، یہ تو مجھے نہیں آتا ہے۔ اب صرف آپ کو یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ گرامر کی کتنی ضرورت ہے، ذرا آپ کی توجہ چاہیے۔ دیکھو، میں نے کہا میری قابل احترام بہن غور سے سنو۔ کہہ رہے ٹھیک ہے۔ الف لام کی 2 قسمیں ہیں، الف لام کی 2 قسمیں ہیں، زائد غیر زائد۔ زائد کا مطلب یہ ہے مزے کے لیے آتا ہے، خوبصورتی کے لیے آتا ہے، اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، زائد۔ غیر زائد کی 2 قسمیں ہیں الف لام، ایک اسمی ایک حرفی، ایک اسمی ایک حرفی۔ جو اسمی ہے وہ اسم فاعل پر بھی ہوتا ہے، اسم مفعول پر بھی ہوتا ہے، الضارب، المضروب، الذی ضرب، الذی ضرب۔ اور جو حرفی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی، 4 قسمیں ہیں۔ کہ اس کے تو مجھے نام بھی نہیں آتا ہے۔ یہ اس پارٹی میں تھی، یہ ہماری خاتون بہن جو یہ کہتی تھی کہ قرآن آسان ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ پر تم چپ ہو گئی۔ 4 قسمیں، 2 قسمیں، 2 قسمیں، پھر تو میں نے کہا میری قابل احترام بہن، یہ جو الحمدللہ ہے یہاں الف لام جنسی اور استغراقی ہے، اور القلم لزید پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی ہے۔ کہ رہے یہ عہد خارجی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اسی کے لیے 6 سال علم حاصل کرو۔ پورا قرآن الف لاموں سے بھرا ہوا ہے، کہاں کیا ترجمہ ہے وہ عالم جان سکتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا ہے۔ لہذا اس کے پاس 14 علوم نہیں ہوں گے، وہ بولے گا، قرآن اس پر لعنت کہے گی۔ رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قاری قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر لعنت کہتا ہے۔ من فسر القرآن برأیہ فقد کفر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ میں فیصل آباد چلا گیا جرگے میں، آگے جڑاوالا چلا گیا، جڑاوالا سے آگے ایک جگہ جانا تھا، عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، مسجد میں چلا گیا،
مسجد میں 7-8 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے گول دائرے میں عشاء کی نماز کے بعد. توجہ، جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے آیت پڑھی غلط سلط، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، تجوید تو ان کو آتی نہیں تھی. پھر اس کا ترجمہ کیا تو ایک آدمی کو کہا، طالب علم کو، اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے، کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس آیت. ہر ایک بول رہا تھا. میں نے کہا یار آ جاؤ تم بھی تھوڑی سی اس مجلس میں شرکت کرو. تو میں بھی بیٹھ گیا. جب میں بیٹھ گیا کہ مولوی صاحب آپ کا کیا خیال ہے، اس آیت کے بارے میں آپ کا خیال ہے کیا ہے. میں نے کہا دیکھو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ناراض نہیں ہونا، بطور لطیفہ کے کہوں گا، اس آیت کا ترجمہ آپ نے اس طرح کیا اور آپ نے بھی مطلب بیان کیا، آپ نے بھی مطلب بیان کیا، آپ نے بھی مطلب بیان کیا، آپ نے بھی مطلب بیان کیا. تو یہ امام ابو حنیفہ بیٹھا ہوا ہے، یہ امام مالک بیٹھا ہوا ہے، یہ امام شافعی بیٹھا ہوا ہے، یہ امام احمد بیٹھا ہوا ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں بولوں. وہ ہنسنے لگ گئے طالب علم. میں نے کہا ہنسو مت، تم تو امام ترمذی ہو، اس آیت کے بارے میں آپ نے جنا میرا یہ خیال ہے، میرا یہ خیال ہے. پھر میں نے یہ پوری تقریر کی جو آپ کے سامنے ابھی کر چکا ہوں، یہ پوری تقریر میں نے ان کے سامنے کر لی. میں نے کہا آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے نہیں ڈرتے ہیں، من فسر القرآن برأیہ فقط کفر، جس نے قرآن کی تفسیر دماغ سے کی وہ کافر ہو گیا. میں نے کہا کلمے پڑھو یار. ٹھیک ہے مولوی صاحب شکر ہے آپ نے ہم کو سمجھایا. کیا کرتے ہوئے علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ، ان کو کسی نے تفسیر دی، میرے محلے میں بھی کسی نے مجھے تفسیر لکھ کے دی کہ میں نے تفسیر لکھی ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ چند دنوں کے بعد واپس لے جاؤ، میں اس کے اوپر کچھ لکھ لوں گا جو آپ کا مطالبہ ہے. چند دنوں کے بعد اس پر لکھا، میں نے سنا تھا قرآن مظلوم ہے لیکن پتہ نہیں تھا، آج پتہ لگ گیا. اب اس کو دیکھو اس نے قرآن لکھنا شروع کر دیا. اس کی تفسیر اور تشریح کہاں سے؟ اردو کتابوں سے. تو یہ قرآن تو بڑا مظلوم ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس پر تفصیل سے میں نے گفتگو کر لی اور جوابات بھی دے دیے، ریفرنسز اور حوالے بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے. اگلا جو ہمارا چیپٹر ہے، سبق ہے، وہ ہے تفسیر. تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جس طرح اپلیکیشن اپلائی سے نکلا ہے، اپلیکیشن اپلائی سے نکلا ہے، تو اسی طرح تفسیر فسرہ سے نکلا ہے. اس کا مادہ ہے کیا ہے؟ فسرہ. اور فسرہ میں قلب ہوا ہے. فسرہ میں کیا ہوا ہے؟ قلب. یہ اصل میں ہے سفرہ. اب قلب کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ پریشان ہو گئے. تو پھر آپ 8 سال علم حاصل کریں. تو مفتی صاحب ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں پر پورے قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا، تشریح آ جائے گی، اللہ کیا فرماتے ہیں، آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، وہ آپ سمجھ جائیں گے، اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جرمن، ڈچ، فرنچ ایمبیسی سے خط آ جائے، آپ کے گھر اس پر آپ کے والد یا بھائی کا نام ہو، آپ کیا کریں گے؟ فرنچ لینگویج کا کوئی جاننے والا ہے، گھومتا رہے گا، پتہ نہیں اس میں پیسے آئے ہیں یا کوئی نوکری ہے، گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا. کوئی فرنچ جاننے والا ہے؟ تو اللہ کا خط قرآن ہے اور اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. یہ قسموں کے لیے عطر اس پر لگائیں گے اور دوران قسم اس کو اٹھائیں گے. یہ سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب ہے. بولو سمجھیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اس کو سمجھنا ہے. تو سفرہ کا معنی ہے روشن ہونا، روشن کرنا. مادہ اس کا ہے سفرہ، اور اس میں قلب واقع ہوا ہے. کیا واقع ہوا ہے؟ قلب. یہ اصل میں ہے
سفرا، فسرہ ہے لیکن اصل میں ہے سفرا۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر مادہ ہے، مادہ اس کا ہے فسرا، اس میں واقع ہوا ہے قلب، اصل میں ہے سفرا۔ سفرا کا معنی ہے روشن ہونا، روشن کرنا، جیسے حدیث میں ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ روشن کر کے فجر کی نماز پڑھ لیا کرو، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تفسیر سفرہ سے ہے، اس میں قلب ہوا ہے، یہ فسرہ ہے، اس کا معنی ہے سفرہ ہے، اصل میں قلب ہوا تو فسرہ ہو گیا، تو اس کا معنی ہے روشن کرنا، روشن ہونا۔ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر۔ تفسیر جب کی جاتی ہے تو آیت روشن ہو جاتی ہے، اس لیے تفسیر کو تفسیر کہتے ہیں۔ جب تفسیر کی جاتی ہے نا، آیت آپ نے پڑھ لی، آپ کو کچھ پتہ نہ چلا، عالم نے اس کا ترجمہ کیا، اس کی تشریح کر دی، تو آیت روشن ہو گئی، واضح ہو گئی۔ ہاں سمجھ گئے؟ سفرا، فسرا۔ تفسیر کی مختلف قسمیں ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا، واضح ہو جائے قرآن کی آیت۔ قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنا، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کرنا، قرآن کی تفسیر تابعین اور تبع تابعین کے اقوال سے کرنا، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ مت چلاؤ، لوگ نہیں ہے تو کیوں چلاتے ہو؟ مت چلاؤ، یہ چلا دو، یہ ایک چلا دو۔ ایک ہوتا ہے تفسیر، ایک ہے تأویل، دونوں کو میں فرق ہے، اس کو سمجھو توجہ سے۔ ایک ہے تفسیر، ایک ہے تأویل۔ تفسیر جب قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے اقوال سے ہو، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر۔ اور اگر تفسیر آیت کی منقول نہیں، توجہ، تفسیر آیت کی منقول نہیں لیکن بزرگوں نے اس کی تفسیر کر دی، توجہ، آیت کی تفسیر منقول نہیں لیکن بزرگوں نے تفسیر کر دی، ایسی تفسیر سبحان اللہ جو قرآن کے موافق ہو، حدیث کے موافق ہو، سلف صالحین کے موافق ہو، اجماع کے موافق ہو، اجماع کے موافق ہو، قرآن حدیث صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال کے مطابق ہو، سلف صالحین جو گزر چکے ہمارے بزرگ ہیں ان کی تشریح اجماعی موقف کے مطابق ہو، اس کو کہتے ہیں تاویل۔ تفسیر جس پر ریفرنس ہو باقاعدہ قرآن کی، حدیث کی وغیرہ، لیکن جہاں ریفرنس نہیں آیت کی تشریح پر قرآن و حدیث کی اور علماء اس کی تفسیر کرے، لیکن ایسی تفسیر کرے کہ قرآن، حدیث، تابعین تبع تابعین، اجماع کی مخالفت نہ ہو، اس کو کہتے تأویل۔ توجہ 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 کرو میرے پیارے بھائی۔ لیکن اگر وہ تفسیر خلاف ہو قرآن کی یا حدیث کی یا صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال کی یا اجماع کے مخالف وہ تفسیر ہو، تو اس کو کہتے تفسیر بالرأی،
تفسیر بالرأی یہ کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے، گویا کہ دین کی نئی تشریح۔ تو ایک تفسیر صحیح ہے بتا دیا، ایک تأویل ہے وہ بھی بتا دیا، ایک تفسیر بالرائے ہے وہ بھی بتا دیا۔ تین قسمیں ہیں، لکھ لو ورنہ بھول جاؤ گے، نہیں لکھو گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے، دماغ سے ایسی تفسیر کرنا جو قرآن یا حدیث یا صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال یا سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اپنی رائے سے تفسیر، جس کے بارے میں پاک نبی نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی وہ کافر ہو گیا۔ لکھ رہے ہو؟ وہ کافر ہو گیا۔ تو علم کے بغیر تفسیر نہیں ہے، وہ تفسیر نہیں ہے، تفسیر بالرائے ہے، وہ تفسیر نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ای سماء تضلنی وای ارض تقلنی ان اقول فی القرآن شیئا ما لم اعلم به۔ من فسر القرآن برأیہ فقد کفر، من قال فی القرآن شیئا واصاب بغیر علم واصاب فقد اخطأ۔ یہ تین ریفرنسز حوالے میں آپ کو دے چکا تھا۔ تفسیر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اقسام، قرآن کس کے لیے آسان ہے اور کس کے لیے مشکل ہے۔ جو آدمی مجتہد نہیں ہے، انٹرپریٹیٹر مجتہد نہیں ہے، اس کے پاس انٹرپریٹیشن اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ قرآن سے اجتہاد کرتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ جس کے پاس مطلوبہ علوم نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کے لیے بیٹھ جائے، اس کے لیے مشکل ہے۔ تفصیل میں بتا چکا ہوں، آگے چلتے ہیں، آگے چلیے۔ مکی اور مدنی آیتیں، مکی اور مدنی آیتیں، آپ سب کے دماغ میں یہ بات ہے اور غلط ہے کہ مکی آیت اس کو کہتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں اتری ہو، اور مدنی آیت اس کو کہتے ہیں جو مدینہ میں اتری ہو۔ تو یہ سب کے ذہن میں اور یہ بات غلط ہے۔ مکی آیت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے اتری ہے، مدنی آیت وہ ہے جو ہجرت کے بعد اتری ہے، چاہے جہاں بھی اتری ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہجرت سے پہلے اتری ہے وہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ جو ہجرت کے بعد اتری ہے وہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ ادھر دیکھو، اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، اس پر لکھا ہے کیا؟ مدنی۔ کیا لکھا ہے؟ مدنی۔ تو مکہ میں اتری ہے، تو مدنی کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو مکہ میں اتری ہے۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، حج کے لیے، تو وہ جو اتری سورت اذا جاء نصر اللہ، چونکہ ہجرت کے بعد اتری ہے، اگرچہ مکہ میں اتری ہے لیکن اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ مدنی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ غور سے سنو، توجہ سے سنو، حاضر ہو کر بیٹھ جاؤ۔ مکی مدنی بتا دیا۔ مکی کون سی آیتیں ہوتی ہیں اور سورتیں ہوتی ہیں، اور مدنی کون سی آیتیں اور سورتیں ہوتی ہیں، لکھ لو۔ مکی میں یا ایھا الناس ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اور مدنی میں یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایک فرق۔ دوسرا فرق، مکی آیتوں میں
جہاد کا تذکرہ نہیں ہوتا، جہاد اصطلاحی، اور مدنی آیتوں میں جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مکی آیتوں میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، جرنلزم، فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار مکی آیتوں میں، مدنی آیتوں میں وہ انداز نہیں ہوتا۔ تیسرا فرق۔ چوتھی بات نہایت ہی خوبصورت ہے، نہایت ہی اہم ہے، لکھ لو، سن لو۔ 13 سال حضور مکہ میں رہے، نبوت ملنے کے بعد یہ زیادہ عرصہ ہے۔ مدینہ منورہ میں 10 سال رہے ہیں، یہ کم عرصہ ہے، لیکن تمام احکام مدینہ میں اترے ہیں۔ صرف نماز، وہ بھی 10ویں 11ویں سال میں نماز کا حکم آیا۔ زکوٰۃ، حج، قربانی، دونوں عیدیں، صدقہ فطر، قربانی، جہاد، پردہ، شرط کی حرمت، روزہ، حج، تمام جو احکام ہے، پردہ، وہ مدینہ منورہ میں اترے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں عقیدے کی محنت ہوئی ہے۔ بولو کس کی محنت ہوئی ہے؟ عقیدے کی۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ 13 سال یہ محنت ہوئی ہے کہ اللہ ہی خالق، مالک، رازق، مختار کل، نفع نقصان کا مالک، حاجت روا، مشکل کشا، عزت و ذلت کا مالک، کامیابی اور کامرانی کا مالک، علام الغیوب، عالم الغیب، مشکل کشا، صرف اور صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، بس۔ اس کی محنت ہوئی ہے، عقیدے کی محنت ہوئی ہے۔ مکہ میں، مدینہ میں احکام اترے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ خشت اول چون حد میں مار کج، خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میر و دیوار کج۔ فارسی کا شعر ہے۔ میں نے فارسی بھی سیکھی ہے الحمدللہ۔ 700 سال عالم اسلام کی فارسی نے خدمت کی ہے۔ خشت اول چون حد میں مار کج، تا سریا میر ودمی دیوار کج۔ پہلی اینٹ اگر معمار مستری ٹیڑھی رکھ دے، چاہے سریا ستارے تک دیوار پہنچ جائے، ٹیڑھی ہوگی۔ کیوں؟ پہلی اینٹ عقیدے کی ٹیڑھی ہے، لہذا عقیدہ ٹھیک رکھو۔ عقیدے میں شرک ہوگا، پاک نبی کی پاک شفاعت آپ کو نہیں ملے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ، فتعجل کل نبی دعوتہ، وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا۔ رواہ البخاری۔ بخاری شریف میں پاک نبی کا پاک ارشاد ہے، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، میں نے وہ دعا نہیں کی ہے، آخرت میں کروں گا کہ جتنے گناہگار کھڑے ہیں سب کو یا اللہ جنت میں داخل فرما۔ اللہ سارے گناہگاروں کو شفاعت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ شرط من لا یشرک باللہ شیئا، شرط یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ شرک کی 5 قسمیں لکھو۔ اللہ اللہ، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ شرک کی اقسام: توحید فی الصفات، توحید فی الذات، توحید فی العلم، توحید فی التصرف، یہ بات شرک میں بھی ہے۔
یہ بات کس میں بھی ہے؟ شرک میں بھی ہے. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العلم، شرک فی التصرف. عید کی تفصیل بتاؤں گا، ترجمہ ایک ایک پارے کا کریں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے تو آپ جو مبادیات ہے اس کو بیسک بولتے ہیں، بیسک تو بیان کریں نا. یہ ضروری ہے، جو لکھتا ہے وہ ضرور لکھے، جو نہ لکھے وہ ٹیپ کرے لیکن سستی نہ کرے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. بت کو سجدہ کرنا شرک، زندہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، مردہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک. اور طواف، قبر کا طواف شرک، قبر کا طواف شرک. بت انسان کا طواف شرک. عبادت صرف اللہ کے لیے شرک ہے. بت کو سجدہ کرنا شرک، زندہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، مردہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک. آگے جملہ توجہ. غیب سے غیر کو آواز کہ ہر وقت وہ سنتا ہے اور میری مدد کرتا ہے شرک ہے. غیب سے یعنی دور سے، غیر کو یعنی غیر اللہ کو، غیر کو یعنی غیر اللہ کو آواز دینا کہ وہ سنتا ہے. یہ لفظ ساتھ ملاؤ ساتھ، یہ لفظ ہر وقت، ہر وقت. ایک بار اللہ آواز پہنچا دے، اللہ اس پر قادر ہے. ایک بار کسی کی دل کی بات اللہ کسی پر کھول دے، یہ جزیہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، تاکہ اشکال نہ آئے بزرگوں کے واقعات سے. ایک بار، دو بار، تین بار، اختیاری کلی ہر وقت سننے والی ذات اللہ کی ہے. ایک بار دور سے اللہ کسی کو آواز سنا دے، جس طرح عمر نے آواز دی رضی اللہ عنہ، یا ساری الجبل. یا ایک بات، دو باتیں کسی کے دل کی اللہ کسی بزرگ پر کھول دے، ٹھیک ہے. ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی وہ غیر بات سنتا ہے اور مدد کرتا ہے، تو یہ شرک ہے. بولو کیا ہے؟ بولو سارے ساتھی، شرک ہے. توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العلم. توحید فی التصرف. اللہ اکبر. یہ شرک کی اقسام. بت کو سجدہ کرنا شرک، زندہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک، مردہ بزرگ کو سجدہ کرنا شرک. ادھر دیکھو، غیب سے غیر کو آواز، غیب سے غیر کو آواز کہ وہ ہر آن ہر گھڑی قادر ہے، سنتا ہے، یہ شرک ہے. جب بھی وہ درست، یا ابا بکر مشکل کشا، یا عمر کشتی پار لگا دے، اور ہر وقت وہ کشتی بھی پار لگاتا ہے اور سنتا بھی ہے، تو جواب یہ کہ یہ شرک ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. ادھر دیکھو، شرک کی اقسام آپ کو بتا دی. فلانے بزرگ اولاد دیتا ہے، فلانے بزرگ مشکل کشا ہے، فلانے بزرگ خزانہ دیتا ہے، فلانے بزرگ. ہاں، تو جب وہ فلانا اور فلانا اور فلانا بزرگ نہیں تھے، اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، اور یہ دنیا تھی اور وہ نہیں تھے، تو اولاد کون دیتا تھا؟ اللہ. خزانہ کون دیتا تھا؟ اللہ. مشکل کشا کون تھا؟ اللہ. ہر جگہ، ہر آن ہر گھڑی مدد کون کرتا تھا؟ اللہ. جب یہ بزرگ پیدا ہو گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی. اللہ کی چھٹی ہو گئی بس. فلانے بابا جی جو ہیں وہ اولاد دیتے ہیں. جب یہ بابا جی نہیں تھے تو اولاد کون دیتا تھا؟ اللہ. جب یہ بابا جی آ گئے
تو اب اللہ کی چھٹی ہو گئی. تمام اولیاء جمع ہو جائیں، تمام اولیاء، بزرگ، ابدال، قطب، غوث آپ کے ایک تبع تابعی تک پہنچ سکتے ہیں، تمام تبع تابعی تک پہنچ سکتے ہیں، تمام بزرگ تابعین تبع تابعین ایک صحابی تک پہنچ سکتے ہیں، تمام صحابہ اہل بیت تابعین ایک نبی کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں. نہیں، زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے 120 سال. زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے 120 سال. یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے. ہم کہتے بابا جی تو اولاد دے دے. یہ خالص شرک ہے. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے. علامہ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، علامہ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ غور سے ذرا سنو. سجدہ تعظیمی پرانی شریعتوں میں جائز تھا. جس طرح ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں تو کعبے کو کرتے ہیں یا اللہ کو؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے تو وہ بھی سجدہ کس کی طرف ہوتا تھا؟ اللہ کے لیے سجدہ ہوتا تھا. لیکن طرف کون ہے؟ یوسف علیہ السلام ہے کہ سارے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ ریز ہو گئے یا جھک گئے. وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ پرانی شریعتوں میں تھا. جب پاک نبی تشریف لائے، ہمارے پاک نبی تشریف لائے تو سجدہ تعظیمی منسوخ ہو گیا. اب اگر کوئی سجدہ تعظیمی بھی کرے گا وہ بھی شرک ہے. عجیب بات سنو، جو شرک اور بدعت کے مضبوط کرنے والے افراد ہیں، جو شرک اور بدعت کو مضبوط کرنے والے افراد ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں. کیا بات کہتے ہیں؟ کہ سجدہ قبر کو حرام ہے، حرام ہے. جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو حرام ہے. اگر مسئلہ معلوم ہو اور قبر کو سجدہ کرو، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو شرک و بدعت کے امام ہیں اور شرک و بدعت کرتے ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، ان کو علماء یہ بات کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے. شرک ہوگا تو نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، بدعت ہوگی تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا. نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا. یہ بھی بخاری شریف میں ہے. لوگ آتے جائیں گے، نبی علیہ السلام حوض کوثر پلاتے جائیں گے. کچھ افراد آتے جائیں گے، نبی ان کو بلاتے جائیں گے، حوض کوثر پلانا چاہیں گے، فرشتے ان کو ہٹاتے جائیں گے، نبی ان کو بلاتے جائیں گے. اصحابی یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کہیں گے، آپ کو معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بدعات کو ایجاد کیا ہے، لہذا بدعات کو ایجاد کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کا حوض کوثر ان کو نہیں ملے گا. بدعت کو کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. سنت کو سب مانتے ہیں. بدعت میں لڑائی ہوتی ہے، سنت میں لڑائی نہیں ہوتی ہے. بدعت کوئی عمل کرے یا نہ کرے لڑائی کی چیز ہے، سنت کوئی عمل کرے یا نہ کرے اتفاق اور اتحاد کی چیز ہے. ہر علاقے کی بدعت الگ الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کی سنت ایک ہوتی ہے. بدعت خاص ہوتی ہے، سنت عام ہوتی ہے. سنت اور بدعت میں فرق. جو لوگ بدعت کرتے ہیں 3 باتیں کرتے ہیں. 1، یہ بڑا اچھا کام ہے. 2، میں کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا ہوں. 3، نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے. 3 باتیں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا ہے، میں کوئی گالیاں تو نہیں دے رہا ہوں، اچھا کام ہے. 3 باتیں کرتے ہیں. جواب: عید کے لیے اذان نہیں ہے، عید کے لیے کوئی بھی اذان نہیں دیتا ہے.
چلو کل سے اذان شروع کرتے ہیں عید کے لیے، چلو نبی علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا ہے۔ 2 اذان اچھا کام ہے۔ 3 یہ کوئی گالیاں تو نہیں ہے نا، شاباش عید کے لیے اذان شروع کرو۔ مغرب کی 3 رکعتیں فرض ہیں، یار 3 پڑھ دو، 4 پڑھو، کل سے 4 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ نہ غلط کام ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور نہ گالیاں ہیں، 1 رکعت بڑھ جائے گی۔ تو مغرب کی 4 رکعتیں پڑھو۔ اگر قصدن کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اگر غلطی سے کرو گے تو سجدہ سہو آئے گا۔ جب 4 رکعت فرض یا 4 رکعت سنت آپ پڑھتے ہیں، درمیانی قیدہ میں کتنا پڑھتے ہو؟ کتنا پڑھتے ہو درمیانی قیدہ میں؟ ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اگر آگے درود شریف پڑھو گے، بولو قصدن، نماز ٹوٹ جائے گی، غلطی سے تو سجدہ سہو آئے گا۔ تو درود شریف اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے، تو نماز کیوں ٹوٹتی ہے اس پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ مقام غلط ہے، اس جگہ حضور سے ثابت نہیں ہے، لہذا آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر غلطی سے درود شریف پڑھو گے تو آپ پر سجدہ سہو آئے گا۔ بولو کیا آئے گا؟ سجدہ سہو آئے گا، آسان بات ہے بس۔ تو اگر کوئی یہ کہے، ایک مولوی یہ مسئلہ بیان کرے، ادھر دیکھو، اے لوگو جب 4 رکعت فرض پڑھو، درمیانے قیدے میں عبدو رسولو تک پڑھو، آگے نہ پڑھو۔ اگر قصدن پڑھو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، غلطی سے پڑھو گے تو سجدہ سہو آئے گا۔ تو ایک آدمی اگر اٹھ جو درود دا منکر، درود کا منکر ہے، یہ نبی کے درود کا منکر ہے، ایک صورت میں کہتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک صورت میں کہتا ہے سجدہ سہو آتا ہے، یہ درود کا منکر ہے۔ تو بدعت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جب وہ بدعت کرتے ہیں اور ہم بدعت پر رد کرتے ہیں، جب وہ بدعت کرتے ہیں اور ہم بدعت پر رد کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تم جو لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہو تو یہ بھی تو بدعت ہے، حضور کے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے ولیوں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین میں اضافہ کرے، دین میں اضافہ کرے وہ بدعت ہے۔ دنیاوی ایجادات میں اضافہ یہ بدعت نہیں ہوتا ہے، یہ سائنس کی ترقی ہے۔ دین میں دین سمجھ کر، دین میں دین سمجھ کر نیا اضافہ اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے، تم لڑائی شروع کرو، اٹ از کالڈ بدعت، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں نا تو یہ بھی کافی انشاءاللہ، پھر اوروں کو ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ یار یہ جو تمہاری مسجد میں مینار ہے، حضور کے زمانے میں مینار نہیں تھا۔ یہ جو محراب ہے یہ تو دین ہے نا، دین، محراب تو دین ہے نا، یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ مینار یہ دین ہے نا، شاعر اللہ میں سے ہے، یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تم جو بدعت کرتے ہو، جواب، جو کام حضور کرے وہ سنت، لیکن ایک کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن صحابہ نے کیا، جیسے پورے مہینے کی تراویح، تو یہ بھی سنت ہے۔ کام حضور نے نہیں کیا لیکن صحابہ نے کیا، وہ بھی سنت ہے۔ ایک کام حضور نے بھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، تابعین نے کیا، تو وہ بھی سنت ہے۔ جیسے محراب اور مینار یہ تابعین اور تبع تابعین کا کام ہے، تابعین اور تبع تابعین کا کام ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے۔ توجہ توجہ، اللہ ہم سب کو بدعت سے بچائے۔ قرآن پر زبر زیر پیش دین ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو یہ بھی بدعت ہے نا، یہ تو تابعین اور تبع تابعین نے کیا ہے۔ جو کام تابعین اور تبع تابعین کرے تو وہ بدعت نہیں۔ تم جو 10 سال مدرسے میں پڑھتے ہو
تو 10 سال تو حضور اور صحابہ نہیں پڑھتے تھے، یہ تو دین ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ جواب، کچھ چیزیں انتظامی ہوتی ہیں، کلاسوں کی ترتیب، تنظیموں کی ترتیب، انتظامی چیزیں، اس کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے بولو؟ وہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دین سمجھ کر 8 کلاسیں نہیں ہیں، دین سمجھ کر 10 سال علم نہیں ہے، یہ دین سمجھ کر نہیں ہے، یہ انتظامی ہے، اس پر لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے میں 8 سال پڑھوں گا تو 8 سال پڑھے نا، اگر کوئی 8 سال کا علم حاصل نہ کرے تو وہ کافر تو نہیں ہے یا گناہگار تو نہیں ہے۔ تو بدعت میں لڑائی ہوتی ہے، سنت میں لڑائی نہیں ہوتی۔